حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جو خالق کل ہے۔ ابتدا کرتے ہیں رب العزت کے اس بابرکت نام سے جو بڑا رحیم، کریم، غفار، ستار، رحمان، جبار، خالق و مالک ہے۔ وہ دلوں کا حال جانتا ہے اور بے قرار دلوں کو قرار دیتا ہے۔ اس سے جب کوئی کہیں اور کسی وقت آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے، وہ سچ ہے اور ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ سو اس کو یاد کرتے ہیں اور اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی عزت مآب سفیر پاکستان محترمی جناب جاوید ملک صاحب، ان کے رفقائے کار عالی جناب محمد احد صاحب، عالی جناب مقصود قادر شاہ صاحب، محترمی انور عبد الرحمن صاحب، مدیر اعلیٰ گلف ڈیلی نیوز، صدر مشاعرہ و محترم جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب، جناب نصیر ترابی صاحب، محترم سعید قیس اور ان کے اہل خانہ، شعراء کرام و شاعرہ، مہمانان گرامی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تعارفی مرحلے کے لیے انتظامیہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ چونکہ سعید صاحب سے میری بہت پرانی رفاقت ہے اور عرصہ دراز سے ہے تو میں اپنی کچھ یادیں یہاں اسٹیج پر آپ سے شیئر کروں۔ خدا کرے یہ فریضہ میں بہتر طریقے سے انجام دے سکوں۔ اولاً عرض یہ ہے کہ آج سے ایک روز بعد یعنی 28 مئی کو سعید صاحب کی سالگرہ ہے۔ ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو بھی ان کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب سے تقریباً 45 سال قبل بحرین میں ادبی نشستیں ان کا انعقاد گھروں میں کیا جاتا تھا۔ انہی دنوں نشست کے منتظمین نے مجھے اطلاع دی کہ سعودی عرب سے ایک شاعر جناب سعید قیس بحرین تشریف لائے ہیں اور ہم انہیں اگلے مشاعرے میں شرکت کی دعوت دی ہے، لہٰذا شعراء کی فہرست میں آپ ان کا نام شامل کر لیں۔ اس وقت بھی بحرین میں شعراء کا کلام بہت معیاری رہتا تھا۔ نمونتاً اپنی یادداشت سے عزیز جعفری اللہ رحمہ کا ایک شعر آپ کے گوش و گزار کرتا ہوں۔ کھیل پر اس بچپنے کے ایک عالم ہے نثار، کھیل پر اس بچپنے کے ایک عالم ہے نثار، لفظ دل لکھیے زمیں پر اور مٹاتے جائیے۔ بہرحال مقررہ تاریخ پر سعید قیس نے ہماری دعوت میں شرکت کی۔ میں نہ شاعر کے کلام سے واقف تھا اور نہ ان کے منصب سے۔ بحیثیت ناظم میں نے انہیں فہرست کے درمیانی حصے میں کلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا کلام پڑھا تو میں کیا بلکہ تمام شرکائے محفل ان کے منصب کا اندازہ کر چکے تھے اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جو غزل سعید قیس نے پڑھی، مجھے اس غزل کا ایک شعر آج بھی یاد ہے کہ ایک ایک کلی کو کر گئی گلشن میں مست ناز، ایک ایک کلی کو کر گئی گلشن میں مست ناز، بلبل کے دل سے پوچھئے باد صبا کے زخم۔ بہرحال اگلی نشستوں میں تصحیح کر لی گئی اور حضرت سعید قیس نے ہمیشہ آخر میں صدر سے پہلے اپنا کلام سنایا۔ ایک ایسے بلند اور باکمال رتبے کے شاعر کے لیے کچھ کہنا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ میں صرف ایسے واقعات کا ذکر کروں گا جو میں سعید قیس صاحب سے سنا کرتا تھا۔ سعید قیس صاحب کو لاہور اور لاہور والوں سے بے انتہا محبت ہے۔ اکثر موقعوں پر کہا کرتے تھے کہ نور، امسال بسنت کے موقع پر میں لاہور ضرور جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ میں نے لاہور کے ذکر پر ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی ہے، لبوں پہ زخم
مگر شوق گفتگو رکھنا، جو ٹوٹ جائے دلوں میں وہ آرزو رکھنا۔ مدبروں نے لکھا کہ سعید قیس اگر پاکستان میں ہوتے تو ان کی ہم عصری احمد ندیم قاسمی اللہ رحمہ، قتیل شفائی اللہ رحمہ، شہزاد احمد اللہ رحمہ کے برابر ہوتی۔ ایک دوست نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ شہزاد احمد سے ملنے ان کے گھر گیا تو گفتگو کا آغاز انہوں نے سعید قیس کے شعر سے کیا کہ بری عادت ہے لیکن پڑ گئی ہے، بری عادت ہے لیکن پڑ گئی ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر گھر نہ رہنا۔ سعید قیس عطاء اللہ قاسمی کے لیے بڑی محبت اور قربت رکھتے ہیں۔ آج کے مشاعرے کے صدر محترم عطاء اللہ قاسمی صاحب کی بحرین میں سعید صاحب کی کتاب کے لیے یہ تیسری آمد ہے جو سعید قیس کی کلیات کی رونمائی میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے سعید قیس کے شعری مجموعے محبت روشنی کی رونمائی کی ذمہ داری سعید قیس کے قریبی دوست جناب محمد افضل نجیب اللہ رحمہ نے اپنے ذمے لی تھی، اور معزز شعراء کرام احمد فراز، امجد اسلام امجد، انور مسعود، پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کو مدعو کیا تھا۔ سعید قیس نے مجھے بلایا اور کہا کہ عطا کو ضرور بلاؤ۔ میں نے کہا کہ وہ سفارتی ذمہ داری کی وجہ سے یورپ کے شہر میں منتقل ہو گئے ہیں، وہ لاہور نہیں ہے۔ کہنے لگے رابطہ تو قائم کرو، عطا ضرور آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے انہیں دعوت نامہ بھیجا تو وہ نہ صرف آئے بلکہ وہ شام کے مشاعرے کی صدارت بھی کی۔ میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، لیکن طویل رفاقت مجھے واقعات یاد دلا دیتے ہیں۔ میری بیٹی نورین جب انگلستان سے تعلیم حاصل کر کے بحرین آئی تو ایک دن سعید قیس کی آمد پر ان کے لیے چائے بنا کر لائی۔ قیس صاحب نے اس سے کہا کہ میں نے بیٹی کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا یہ نورین ہے، تو اسے پہچان کر بہت خوش ہوئی اور بہت سی دعائیں دی۔ عموماً ان کی آمد میرے گھر 2-3 مہینے میں ایک بار ہوتی تھی، لیکن جب اگلے دن دروازے پہ گھنٹی بجی اور میں نے دروازہ کھولا تو قیس صاحب آئے ہوئے تھے۔ کہا کہ رات نورین بیٹی کو دیکھ کر ایک قطع بن گیا ہے جو آپ کو سنانے آئے ہوں۔ میں نے انہیں بٹھایا اور کہا کہ عطا ہو، آپ نے زحمت کی، میں تو خود حاضر ہو جاتا۔ کہنے لگے قطع سنیے۔ یہ گل اب گلستاں ہونے لگے ہیں، زمیں سے آسماں ہونے لگے ہیں، بڑھاپا اس لیے اچھا لگا ہے کہ بچے اب جوان ہونے لگے۔ میں نے کافی وقت لے لیا، بہت سی یادیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ یور ایکسلنسی، آپ عوامی اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر ہم پاکستانی فخر و خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بحرین کے حکومتی اداروں سے آپ کے رابطے اور ملاقاتوں کا ذکر جریدوں میں رہتا ہے۔ یقیناً دبئی میں جہاں آپ کی گزشتہ پوسٹنگ تھی آپ نے ادبی محفل میں شرکت کی ہوگی، اب بحرین میں یہ آپ کی ادبی پہلی محفل ہے۔ اب ان ادب کے شیدائیوں کا رقص جنوں بھی دیکھیے۔ انہوں نے بڑی محنت سے اس شام جشن سعید قیس کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان سے شعرائے کرام کو مدعو کیا ہے اور سارے گلہائے عقیدت محترم سعید قیس کے لیے پیش کیے ہیں۔ ان مخلص کارکنان کی دعاؤں میں سعید قیس کے اہل خانہ کے لیے پھلنے پھولنے کی خواہشیں ہیں۔ میں مہمان شعراء سے مخاطب ہوں کہ آپ کی تعارف کی ذمہ داری آج کے دور کے نامور ناظم جناب منصور عثمانی کے سپرد کی گئی ہے۔ وہ آپ کو دعوت کلام بھی دیں گے اور تعارف بھی کروائیں گے۔ میں صرف بحرین کے سامعین کا تعارف آپ سے کروانا چاہتا ہوں کہ یہ سخن فہم شاعر لوگ ہر اچھے شعر پہ داد دیتے ہیں اور شاعر کے نتیجہ فکر سے محظوظ ہوتے ہیں۔ انہیں احساس ہے کہ بات بین السطور ہوتی ہے
شعر میں حاشیے نہیں ہوتے. ایک مشاعری کی صدارت میں جناب عطا اللہ قاسمی نے کہا تھا کہ خدا بحرین کے سے سامعین تمام شعراء کو دے. یقیناً یہ ہمارا تعارف ہے. My next announcement is in English. We are honored that Mr. Anwar Abdul Rahman has joined us today. Mr. Anwar Abdul Rahman is the founder of Al Hilal Company and the spearhead the launch of Bahrain's first Arabic daily news, Akhbar Al Khalij, and also Gulf Daily News. He is an avid reader and renowned public speaker of history, biology, and politics, biography and politics. His fluency on this subject has earned him a reputation as a respected publisher both within the Middle East region and internationally. He has previously attended launching of Saeed Qais's book and was guest of honor of his poetry book. Mr. Anwar has also outlined the philosophy and poetry of Allama Muhammad Iqbal and said that he is one of the great thinkers of the subcontinent. He also commented about Iqbal that he was not only a poet or philosopher, but also prominent nationalist. Mr. Anwar is an institution who is serving all the community tirelessly and to the best of their ability. He is a great example for all of us to follow. Indeed, Mr. Anwar is a great asset for the community. I pray for his good health and happiness. میرا ابتدائیہ اب ختم ہوتا ہے. میں نہ شاعر، نہ نثر نگار، نہ تقریر کے آداب سے واقف. صرف میں اپنے دل کی حرارت اس مائک کے ذریعے اہل سعید قیس کو پہنچانا چاہتا تھا. ہمیں ان کا بڑا احترام ہے، ان سے بہت پیار ہے. خدا انہیں صحت کامل عطا کرے. میں صرف دعا کر سکتا ہوں، اور جن کے ہاتھ خالی ہوں بجز دعا کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں. شکریہ، سد نوازش. آج کی شام کے مہمان خصوصی عزت مآب سفیر پاکستان عزت مآب جاوید ملک صاحب، مہمان اعزازی محترمی انور عبد الرحمن صاحب، صدر مشاعرہ عطا الحق قاسمی صاحب، مہمان شہرائے کرام مشاعرہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم. انجمن فروغ ادب بحرین کے زیر اہتمام 8واں عالمی مشاعرہ جشن سعید قیس 9واں مجلہ اظہار لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انجمن فروغ ادب کا قیام 2003 میں ایک اجتماعی کوشش کے نتیجے میں معیاری ادبی سرگرمیوں کے مقاصد کے تحت عمل میں لایا گیا تھا. 2003-2004 میں انجمن کے زیر اہتمام ایک عالمی مشاعرہ سمیت کئی طرحی غیر طرحی نشستوں کا اہتمام کیا گیا، لیکن یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا. جہاں جہاں لوگ انفرادی مفادات کو مدنظر رکھتے ہیں، وہاں اجتماعی طور پر کسی سرگرمی کا جاری رہنا ناممکن نہ صحیح مشکل ضرور ہے. 2008 میں ہم نے کچھ نئے دوستوں کے ساتھ مل کر انجمن کو دوبارہ فعال کیا. 2008 سے لے کر 2014 تک 6 عالمی مشاعرے منعقد کیے، جن میں عالمی مشاعرہ 2008 بیعاد عطاشاد، عالمی مشاعرہ 2009، عالمی مشاعرہ 2010، عالمی مشاعرہ 2012 بیعاد عزم بہزاد،
عالمی مشاعرہ 2013 بیعت قابل اجمیری، عالمی مشاعرہ 2014 بیعت سلیم احمد۔ ہم نے ان مشاعروں میں نہ صرف کئی شعراء کو متعارف کرایا بلکہ کئی نامور شعراء کو بحرین میں پہلی بار مدعو کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ بحرین میں مشاعروں کے ساتھ مجلوں کی روایت کا آغاز بھی ہم سے ہوا۔ اظہار وہ پہلا مجلہ تھا جو 2002 میں ایک مشاعرے کے ساتھ جاری کیا گیا۔ جشن سعید قیس کا انعقاد ہماری دیرینہ خواہش تھی جو آج پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ یہ صرف سعید قیس کا جشن نہیں ہے، یہ بلکہ بحرین میں اردو کا جشن ہے۔ ہم صرف جشن نہیں منا رہے بلکہ تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ سعید قیس بحرین میں اردو شاعری کی تاریخ کا نام ہے۔ ہم جو آج مصرع سیدھا کرنا جانتے ہیں یہ انہی کی مرہون منت ہے۔ یہ انہی کی مرہون منت ہے کہ ہم فاعلن کو کوئی جادوئی الفاظ نہیں سمجھتے۔ گزشتہ 2-2.5 مہینے میں اس جشن کی تیاریوں میں بہت سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بہت سے لوگوں نے معاونت کی، بہت سے سخن فہموں، قیس فہموں کے دعوے داروں اور ادب کا دم بھرنے والوں نے صرف زبانی جمع پونجی خرچ کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی باتوں میں بھی آئے۔ منفی تاثرات پھیلا کر سرگرمیوں میں خلل ڈالنے والے لوگ بڑے شاطرانہ اور خطرناک ہوتے ہیں، جو ہمارا راستہ تو نہیں روک سکتے تھے مگر چند لمحوں کی پریشانی کا باعث ضرور بنے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نصیحت اور مثبت عمل کی توفیق دے، آمین۔ کسی بھی عالمی سطح کی تقریب یا مشاعرے کے لیے مالی معاونت کا حصول نہایت ہی اہم ہوتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بحرین میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ لوگوں سے بار بار رابطہ کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہ ہوا۔ کچھ لوگوں کا رویوں میں اتنا خمار تھا کہ ایک ہوش مند انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جس چیز کا خمار ہے، شاعر کے کہے ہوئے صرف ایک شعر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خمار اتر سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن شعر کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بابا جی کے بچوں کا، بطور خاص ان کی صاحبزادی محترمہ نجمہ سعید صاحبہ کا۔ مشاعرے کی تیاریوں میں انہوں نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔ ہم شکر گزار ہیں سفارت خانہ پاکستان کے تمام عملے کا، بطور خاص سفیر پاکستان عزت مآب جاوید ملک صاحب کا۔ انہوں نے اس شام کے انعقاد میں ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے مکمل تعاون فراہم کیا۔ محترم مقصود قادر شاہ صاحب بھی معاونت کرتے رہے اور محترم محمد احد صاحب کا کردار بھی مثالی رہا۔ ہماری کمیٹی میں ایک شخصیت ایسی بھی ہیں جنہوں نے کلیات سعید قیس کی اشاعت کے جملہ اخراجات ادا کیے۔ ہر دل عزیز شخصیت احمد عادل صاحب آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے تعلیم۔ باقی دوستوں کے لیے کلیات کی اشاعت میں راجہ صادق شاد نے بروقت کردار ادا کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ محترم شکیل احمد صبرحدی صاحب سرپرست مجلس فخر بحرین کی معاونت کے بغیر اس شام کا انعقاد ممکن نہ تھا۔ دیگر شخصیات میں ساجد شیخ صاحب، ندیم احمد صاحب، اقبال جوز صاحب، سعد سلیم صاحب، محمد عثمان صاحب، محمد افضل بٹی صاحب، خورشید علی صاحب کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ کچھ اداروں کا بھی تذکرہ ضروری ہے جن میں الثقافہ ہر بار ہمیں معاونت فراہم کرتی رہی ہے۔ مجلس فخر بحرین، پاکستانی کلب، سر سید ایجوکیشن کلچر سوسائٹی، مجلس فروغ اردو ادب کے چیئرمین عتیق الرحمان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے اس شام کے انعقاد کے حوالے سے نیک خواہشات کا پیغام بھیجا۔ میں ذاتی طور پر انجمن کے سرپرست عدیل احمد ملک، صہیب کدوائی، مشاعرہ کمیٹی کے اراکین احمد عادل، ملک ظفر، خرم عباسی، اشفاق بٹ، طارق محمود، ساجد بٹ، مختار عدیل، احمد نواز، کاتب زہیر، عدنان تنہا کا شکر گزار ہوں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں خرم عباسی صاحب کو کہ وہ کارروائی آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔
مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو کے سرپرست جناب شکیل احمد صبرحدی کا پیغام، جو کہ آج یہاں بحرین میں موجود نہیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ عزت مآب جاوید ملک صاحب، سفیر پاکستان، صدر مشاعرہ جناب عطاء الحق قاسمی صاحب، محترم نصیر ترابی صاحب، شورا، کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے کہ جب ہم بزرگوں سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں تو ہم ان پر احسان نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے وجود کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جشن سید قیس کا انعقاد یہی ثبوت فراہم کرنے کی ایک صحیح ہے۔ قیس صاحب سے میرا یعنی کہ شکیل صاحب کا تعلق نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب بحرین میں گھریلو ادبی نشستوں سے ہی اہل ذوق حضرات اپنی ادبی اور علمی پیاس بجھاتے تھے۔ محترم شاہد نجیب آبادی، سید قیس صاحب اور محترم نور پٹھان صاحب نے نہ صرف بحرین میں مقیم شورۂ کرام کی پوری نسل کی تخلیقی تربیت کی ہے، بلکہ باقاعدہ منظم مشاعرے اور ادبی محافل ان حضرات کی ہی مرہون منت ہیں۔ بحرین میں تاریخی اعتبار سے اس تخلیقی و ادبی سفر کا نقطہ آغاز آپ صاحبان ہی ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کا دائرہ بڑھتا گیا اور الثقافہ، بزم سخن، حلقہ ادب، انجمن فروغ ادب، مجلس فخر بحرین جیسے ادارے وجود میں آئے اور باقاعدہ منظم مشاعرے ہونے لگے۔ انہی مشاعروں میں جب سید قیس صاحب سے میرا راہ و رسم بڑھی اور ان سے گفتگو اور ملاقات ہوئی، تب مجھے اندازہ ہوا کہ سید قیس صاحب کی خوبصورت شاعری کے پس منظر میں رہنے والی شخصیت اس سے کہیں زیادہ متاثر کن اور دل موہ لینے والی ہے۔ سید قیس صاحب بے حد محبت کرنے والے اور انتہائی شفیق انسان ہیں۔ محترم سید قیس کی شاعری میں کلاسیکی شعری روایت اور جدید شعری حیت کا ایک خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری جوش ملی آبادی، رئیس امروہوی، راغب مراد آبادی، محترم قتیل شفائی، احمد ندیم قاسمی، شہزاد احمد جیسے ہمارے جید اکابرین و معتبر معاصرین نے پسند فرمائی ہے اور خوب داد اور تحسین سے نوازا ہے۔ اس کے بعد آپ کی شاعری پر بات کرنا میرا مقام ہی نہیں ہے۔ افتخار عارف نے کیا خوب کہا ہے کہ جب کسی قلمکار کی تحریریں اس کی اگلی نسلوں کے مطالعے میں شامل ہو جائیں اور انہیں ایک احساس پذیرائی کے ساتھ قبول کر لیا جائے تو گویا یہیں سے حرف کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ انجمن فروغ ادب بحرین کا یہ جشن سید قیس، کلیات سید قیس کا اجرا ایک قابل فخر کارنامہ ہے، جس کے لیے وہ بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آخر میں ان سودائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس نفسہ نفسی کے دور میں بھی اپنی ادبی جبلت کو منظم کرنے کے لیے ادبی تنظیموں کو اپنا وقت اور وسائل دیتے ہیں اور اس طرح ادبی معیار کو قائم رکھنے میں اپنا نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ سید قیس صاحب کا ایک شعر ہے کہ ابھی رسوائیاں تو اور ہوں گی، ابھی ہم نے اسے سوچا کہاں ہے۔ بہت شکریہ۔